السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شانہ النبی الکریم خطاب القدیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج الحمدللہ 7 تاریخ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جمعرات کی مغرب سے 11 تاریخ لگے گی اور جمعہ کا دن بھر 11ویں شریف رہے گی۔ خراج عقیدت پیش کریں، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے کھانا پکائیں، اور زیادہ تر جو ہے پلاؤ زردہ بنایا جاتا ہے۔ کھانا پکائیں اور کھانا پکانے کے بعد پھر جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، حتیٰ کہ نہیں زیادہ کوئی تو 2 4 5 محلے کے بچوں کو بلا کے سرکار غوث پاک کے نام پہ بٹھا کے کھلا دیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند و بالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بابا یوں کہتے تھے، سرکار غوث پاک کا یہ قول ہمارے لیے بڑی راحت دیتا ہے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو دم بھرتے ہیں، بابا یوں کہتے تھے انصار تو دم بھرتا ہے کہ وہ غوث پاک کا مرید ہے، لیکن کیا کبھی غوث پاک نے کہا انصار میرا مرید ہے؟ کبھی غوث پاک نے کہا فلاں میرا مرید ہے؟ کیا کبھی غوث پاک نے کہا عارف میرا مرید ہے؟ کیا کبھی غوث پاک نے کہا پرویز میرا مرید ہے؟ اسی چیز کی فائٹ ہے۔ انہوں نے تو ذمہ لے لیا ہے کہ میں اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں لے جاؤں گا، لیکن کیا ہم ان کے مرید ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہم ان کے مرید ہیں؟ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، کیا ہم ان کے مرید ہیں؟ ہم اپنی زبان سے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کیا ہم ان کے مرید ہیں؟ ہم حلال حرام میں فرق نہیں سمجھتے، کیا ہم ان کے مرید ہیں؟ ہم وہابیوں کے ساتھ مصافحہ سلام دعا کرتے ہیں، کیا ہم ان کے مرید ہیں؟ ہم دنیا بھر کے گناہ کرتے، کیا ہم ان کے مرید ہیں؟ تو ہماری زندگی میں یہ فائٹ ہونا چاہیے۔ میرے بابا سرکار نوری بابا فرمایا کرتے تھے کہ غوث پاک کا مرید بن جاؤ، انشاءاللہ نجات پا جاؤ گے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ تو ہم سرکار مفتی اعظم کے وسیلے سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار مفتی اعظم بالخصوص بلا شبہ بلا شک سرکار مفتی اعظم ہند حضور غوث اعظم کے ہم شبیہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی شان ہے ان کی۔ تو اس شعر کو کم سے کم دن بھر میں 111 مرتبہ پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سرکار مفتی اعظم کے وسیلے سے جب سن لے گا، سبحان اللہ، سن لے گا انشاءاللہ، تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ پھر ہم اعلی حضرت کی زبان میں بے ساختہ پکار اٹھیں گے، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ سرکار حسن العلماء کی زبان میں پکار اٹھیں گے، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ سرکار غوث پاک کا ایک پیارا سا واقعہ آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو سرکار غوث پاک کے مدرسے میں داخل کرنے کے لیے لائی، اور اس کا اکلوتا بچہ تھا، اور کہا حضور اسے اچھا اور نیک بنا دیجئے، اس کو عالم و حافظ بنائیے گا۔ چھوڑ کے چلی گئی۔ اب پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر جمعرات کو چھٹی ہو جاتی تھی یا پھر ہر سال چھٹی رہتی تھی۔ بچے جب گھر سے آتے تھے تو پھر عالم اور حافظ بن کے گھر پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو 2 یا 3 سال بعد غالباً اس کو اپنے بچے کی یاد آئی، تو اپنے بچے سے ملاقات کرنے جب وہ مدرسے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ باہر مدرسے میں بیٹھ کے سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کے کھا رہا ہے، اور بالکل دبلا پتلا ہو گیا اور سوکھ کے کاٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اپنے بچے کی اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپ جاتی ہے۔ تڑپنے کے بعد جب اندر جاتی ہے کہ جا کے غوث پاک سے شکایت کروں، اور جیسے یہ غوث پاک کے حجرے میں داخل ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں تو غوث پاک مرغا کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو اور جلال آتا ہے، لیکن غوث پاک کے سامنے کس کی زبان کھلے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی یا سیدی یا مرشدی، آپ نے یہ کیا ماجرا ہے، میرے بچے کا کیا حال ہو گیا؟
سرکار غوث پاک کھانا تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد مرغے کی تمام ہڈیاں جمع کرتے ہیں، اور ہڈی جب جمع ہو جاتی ہے تو سرکار غوث پاک اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو مرغا زندہ ہو کے بھگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ والوں کی! آپ فرماتے ہیں جب تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا تو مرغا بھی کھائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے جنگل میں سالوں پتے کھائے ہیں۔ سبحان اللہ، تیرا بیٹا تو پھر بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ والوں کی، کیا شان قربان غوث اعظم کی شان پہ، ان کی عظمت پہ، ان کے غنبت پہ، ان کے در پہ اللہ نے جیسا اس گناہ گار کو پچھلے سال غوث پاک کا در دکھایا، ایسے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے ہر بھائی کو، ہر عقیدت مند کو، ہر سنی کو اللہ تعالیٰ جو ہے سرکار غوث پاک کا در دکھائے، سرکار امام حسین کا در دکھائے، سرکار مولا کائنات حضرت علی کا در دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا کریں اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے بچوں کی، خاص کر ہمارے بچوں کی اللہ عقیدے کی حفاظت کرے پروردگار۔ ہماری نسلیں قیامت تک غوث و خواجہ رضا کی چاہنے والی رہیں، ہماری نسلیں قیامت تک مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلیں، ہماری نسلیں قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت رکھیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو سرکار سیدنا غوث الثقلین کے وسیلے سے پورا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ یہ غفار نوری با صفا کے واسطے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔